کس کا میسج ہے؟ تاشفین کے چہرے کے تاثرات نے اس کو یہ سوال پوچھنے پر مجبور کیا تھا۔ جواب دینے کے بجائے تاشفین اس کو نظروں کا فوکس بناتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا، پھر دھیمے لہجے میں بولنا شروع ہوا۔ جس دن تمہارا اور میرا رشتہ طے ہوا تھا اس دن میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ میرے واٹس ایپ پر ایک پیغام موصول ہوا۔ تو اس میں کیا عجب ہے؟ واٹس ایپ پر تو ہزاروں میسیجز آتے جاتے ہیں، خاص کر جب جان پہچان والے بڑی تعداد میں ہوں۔ ایک لڑکی کا میسیج تھا۔ کیا پہلے کبھی کسی لڑکی کی جانب سے میسیج نہیں ملا تھا؟ اس نوعیت کا نہیں۔ کس نوعیت کا؟ جس میں دوسرا فریق چھوٹتے ہی اظہار محبت کر دے۔ تب میرا شک یقین میں بدل گیا۔ کیسا شک؟ شک یہی کہ ہو نہ ہو اس سب کے پیچھے میری بیوی ہی ہے۔ جگن نے صدمے سے اس کو دیکھا۔ مجھے ایسی سمجھتے ہو؟ کیسی؟ یوں ایک دم سے اظہار محبت کر دینے والی۔ تاشفین ہنستے ہوئے بولا، میں نے یہ نہیں کہا کہ میسیج تم کرتی ہو، بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ اس میں تمہارا ہاتھ ہے۔ میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میرے کزن کے دل میں میری ہمدردی جاگی۔ تمہارے کزن؟ لا حول ولا قوہ! یعنی مجھے میسیج کرنے والی لڑکی نہیں لڑکا ہے؟ جگن ہنستی چلی گئی۔ جب میں پریشان تھی کہ جانے آپ کیسے ہوں تو وہ بولا، میں پتہ کر لیتا ہوں کیسا آدمی تمہارے پلے پڑ رہا ہے۔ جس دن آپ کو میسیج کیا اسی دن مجھے کہنے لگا، بندہ کھرا ہے، آنکھیں بند کر کے جا، اس کو کسی روز ڈنر یا لنچ پر بلاؤ۔ کیوں؟ کیا اس کی پٹائی لگانی ہے؟ نہیں، اس کو سامنے بٹھا کر پھولوں کے ہار ڈالنے ہیں کہ بھائی تو لڑکی بن کر میرے سے پنگے لے رہا تھا، کیا ہوتا جو میں تیرے عشق میں مبتلا ہو جاتا؟ جگن نے ہنستے ہوئے مکھی اڑائی۔ لو بھلا، کیا یوں بھی عشق ہوتا ہے؟ نہ دیکھا نہ جانا، بس 2-4 میسیجز پڑھے اور عشق ہو گیا؟ میری بھولی زوجہ، آج ہر دوسرا افیئر اسی ایک ذریعے سے وجود میں بھی آتا ہے اور اپنے اچھے یا برے انجام کو بھی پہنچتا ہے۔ ایسے کیس ہمارے پاس روزمرہ کی روٹین ہے، یعنی کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہوا کبھی۔ کیا میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ فون پر لڑکیوں کی جھوٹی تعریفیں کر کے ان کی توجہ حاصل کروں؟ خشک انسان! جناب، میں خشک نہیں، دور اندیش ہوں، پریکٹیکل بندہ ہوں۔ ہاں، یہ بھی بولو کہ اپنے منہ میاں مٹھو ہوں۔ نہیں، وہ میں نہیں ہوں۔ وہ اس کے سر کے بالوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، جو اپنا سر اس کی گود میں رکھ کر کبھی اس کا دوپٹہ اپنے چہرے پر ڈالتا اور کبھی اتارتا۔ اف، یہ میں نے بڑی غلطی کر دی۔ کون سی غلطی؟ تمہیں حقیقت بتانے والی۔ تاشفین مسکرایا۔ اچھا ہوا بتا دیا، ورنہ جس دن مجھے وقت ملتا سب سے پہلا کام اس نمبر کی کھوج لگانا تھا، اور جب یہ کھلتا کہ لائن کی دوسری جانب صاحبہ نہیں صاحب ہیں تو بیچ میں 76 چلتے۔ ہائے ظالم، وہ میرا بھائیوں جیسا کزن ہے، اس کو مت مارنا، بس بھول جاؤ۔ تمہاری خاطر کیا کیا بھولوں اور کس کس کو بھول جاؤں؟ جگن کے ہاتھ تھم گئے۔ میری خاطر کیوں؟ تو اور کس لیے؟ اس لیے کہ آپ اچھے انسان ہو۔ نہ، میں بہت برا انسان ہوں، خاص کر جہاں میرے قریبی رشتوں کی بات آئے میں انتہائی کٹر ہوں۔ یہ بات مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، جگن نے اداسی سے کہا۔ وہ جو اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا، اس سے جگن کے چہرے کی اداسی دیکھی نہ گئی۔ فوراً اٹھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اگر مجھے تھوڑا سا بھی سمجھ جاؤ گی تو میرا سابقہ رویہ تمہارے لیے تکلیف دہ نہیں رہے گا۔ جتنا میں اپنے بھائیوں کے معاملے میں پوزیسو تھا، آج تمہارے لیے اس سے 2 گنا زیادہ محتاط ہوں۔ باتیں بنانا کوئی آپ جناب سے سیکھے۔ اوہ، یہ بات! ہاں، یہ بات! اب کیا ڈائیلاگس ماروں؟ تمہاری خاطر میں 2 پیزے ایک ساتھ نہیں کھا سکتا، کسی اونچی پہاڑی پر چڑھ کر ہرگز نہیں کود سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ 2 پیزے ایک ساتھ کھا لیے تو موٹاپا آ جائے گا، جو آپ پر بالکل نہیں سجے گا، اور اگر اللہ معافی دے کسی پہاڑی سے کودنے کا سوچا بھی تو آپ کی میرے ہاتھوں خیر نہیں ہے۔ تاشفین ہنستے ہوئے بولا، لگتا ہے محبت ہو رہی ہے۔ جگن کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ محبت ہو رہی ہے؟ تاشفین بھویں اچکاتے ہوئے واپس لیٹ گیا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میری تو خود سمجھ سے باہر ہے۔ کیا ہر میاں بیوی کے درمیان محبت موجود ہوتی ہے یا بس دن گزار رہے ہوتے ہیں؟ جو چیز میں نے ان گلی محلے کے باسیوں سے سیکھی ہے اس کے مطابق تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، ہر دوسرے میاں بیوی کے درمیان محبت موجود ہوتی ہے۔ پھر کیسے پتہ چلتا ہے کہ محبت ہے؟ جب لاکھ ایک دوسرے سے اختلافات ہو، ایک دوسرے کے لیے دل میں غصہ یا غم ہو، پھر بھی دونوں فریقین اپنی ازدواجی زندگی کو قائم رکھنے پر نہ صرف بضد ہوں بلکہ ہر مشکل وقت میں ایک ہو کر مقابلہ کریں، ایسے میں اگر 2 لوگ منہ سے چاہے نہ بھی محبت کا اظہار کر رہے ہوں، محبت پھر بھی اپنی جگہ موجود ہوتی ہے۔
جگن اس کی بات سنتے ہوئے اس کو اتنے غور سے دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنی کہہ کر خاموش ہو گیا، مگر جگن کی طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر اس کی جانب دیکھا تو لب بے اختیار مسکرا اٹھے۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اگر خادم کو حفظ کر لیا گیا ہو تو کچھ عرض کرے۔ جگن کی آنکھوں کے عین سامنے ہاتھ لہرایا۔ ہیں؟ کیا بولا؟ اگلے چند دن میرا کام بڑھنے والا ہے، ہو سکتا ہے گھر نہ آ پاؤں۔ کیوں؟ ایک کیس پر کام کرنا ہے۔ کیا کیس خطرناک ہے؟ نہیں، کچھ خاص نہیں۔ تو پھر گھر آنا کیوں مشکل ہوگا؟ مصروفیت کی بنا پر۔ اور اگر میں یہ مطالبہ کروں کہ جو مرضی ہو جائے، شفٹ کے ختم ہوتے ہی سیدھے گھر آنا ہے، تو پھر ثابت ہو جائے گا کہ ایک پولیسے کی بیوی ہو۔ بات کو ہنسی میں مت اڑائیں۔ میری اتنی جرأت؟ وہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔ کتنے دن لگیں گے؟ کم از کم 1 ہفتہ، مگر زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ 1 ہفتہ؟ توبہ یا اللہ، اتنا زیادہ وقت! پولیس والے کی نوکری تو بہت مشکل ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ یوں ہی 12 بجے وردیاں پہن کر تھانے رشوت اکٹھی کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ رشوت خوروں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ رشوت لینے والے اگر برے ہیں تو ان کا بھی کرو نا، جو ہمارے پاس آ کر بریف کیس اور پیکٹ پھینکتے ہیں۔ ایسے ایسے مطالبے لے کر آتے ہیں کہ جی کرتا ہے بندہ چماٹ مار کر بتیسی نکال کر ہاتھ پر رکھے، اور یہ سب بدماشی پیسے کے زور پر کرتے ہیں، جیسے کسی گانے کے بول ہیں، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ کسی حد تک سچ ہے۔ پولیس کو برا کہنا آسان ہے، معاشرے کے افراد کا کردار ہی آپ کے اداروں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارے تھانے میں ایک سپاہی ہے، محمد عمیر، 3 بچوں کا باپ ہے۔ جس گھر میں وہ رہتا ہے وہ صرف ایک کمرے پر مشتمل ہے، اور اس ایک کمرے کا 1 مہینے کا کرایہ 3000 روپیہ ہے۔ اس کے علاوہ راشن، پانی، بجلی، گیس کا بل، اوپر سے اس کے والد فالج کے مریض ہیں۔ 6-7 ہزار ان کی ادویات کا خرچہ ہے۔ عمیر اتنا مجبور ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول تک نہیں بھیج پاتا۔ اب تو شکر ہے گورنمنٹ اسکولوں میں سہولیات مہیا کی گئی ہیں، جس سے غریب آدمی کا غم کچھ کم ہوا ہے، مگر ایسے دن بھی آ جاتے ہیں جب محمد عمیر کے گھر میں فاقے ناچتے ہیں۔ اس صورت میں وہ رشوت نہ لے تو کیا کرے؟ مجبوری کی حالت میں مردہ بھی حلال ہوتا ہے۔ آپ انسانوں کا معیار زندگی بلند کریں، برائی میں خود بخود کمی آ جائے گی۔ جب بنیادی سہولتوں کے لیے دربدر دھکے کھانے پڑے تو کیا اصول اور کیا انسانیت؟ میں سپاہی لیول کے آدمی کو رشوت لینے پر برا نہیں کہتا، اور افسران کی اس غلطی کو فراموش نہیں کرتا۔ اصل مال وہ کھاتے ہیں۔ سپاہیوں کے پاس تو کرمز بچتے ہیں، اصل مال تو اوپر ہڑپ کیا جاتا ہے، جہاں وزیر، ایم پی، ایم این اے اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس کو استعمال کرتے ہیں۔ صاف دھمکی یہ ہے، یہ کام کروا دو ورنہ کسی بھی دور دراز علاقے میں تبادلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے کم نقصان والی دھمکی ہے، ورنہ تو جان و مال کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کو اسی لیے ماضی میں دھمکیوں بھری کالز موصول ہوتی رہی ہیں۔ وہ لاپرواہی سے ہنسا۔ مجھے آج صبح بھی ایک کال آئی ہے۔ کس کی؟ بشارت حسین کے کارندے کی۔ جگن کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ جلدی سے پوچھا، کیا کہہ رہا تھا؟ میں کہتی ہوں یہ جاب چھوڑ دو۔ مجھے اللہ معافی دے، بھری جوانی میں بیوہ ہونے کا رتی برابر بھی شوق نہیں ہے۔ سن رہے ہو؟ کل دن چڑھتے ہی استعفیٰ پیش کرو۔ ہم رہے ایسی خدمت خلق سے۔ اس آدمی نے پہلے ہی تم پر قاتلانہ حملہ کروایا ہے۔ اچھا، وہ کب؟ کیا مطلب کب؟ تم کیسے بھول سکتے ہو؟ تمہاری گاڑی پر پورا راکٹ داغا گیا تھا۔ اچھا وہ؟ ہاں وہ۔ اور تم کس قدر بے حس ہو، کتنے آرام سے بول رہے ہو اچھا وہ۔ ہم لوگوں کی یہاں جان پر بنی ہوئی تھی، یوں محسوس ہوا جیسے صبح کے وقت ہی شام کا اندھیرا چھا۔ تاشفین نے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر ایک دم جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ جگن دھڑم سے اس کے سینے پر گری تھی۔ منہ کھول کر حیرت و ناراضگی سے تاشفین کو دیکھا۔ اب بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ وہاں دور سے آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی، اس لیے قریب کیا تاکہ سگنل پورے آئے۔ تو کیا کہہ رہی تھی؟ کہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ بس ہو گئی بولتی بات؟ یار تمہاری سپیڈ، اور اوپر سے کوئی سپیڈ بریکر بھی نہیں آتا۔ کالر نے کیا کہا تھا؟ کہہ رہا تھا تاشفین صاحب کسی دن اپنی خدمت کا موقع دیں، ہم آپ کو ڈنر پر انوائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا اپنی بیوی سے پوچھ کر بتاؤں گا، اس کے مشورے کے بغیر میں کوئی کام نہیں کرتا۔ جگن نے اس کے سینے پر ایک ہاتھ مارا۔ جانتی ہوں، اس نے یہ نہیں کہا ہوگا۔
جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ کی قسم، جو بعد میں کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ وہ بھی جھوٹ ہے۔ میرا مشورہ تو یہی ہے جاب بدل لو، مگر میری سنتا کون ہے؟ لوگ اپنے محبوب سے چاند تارے توڑ لانے کی فرمائشیں کرتے ہیں، اور تم چاہتی ہو کہ میں بیوی کی خاطر بے روزگار ہو جاؤں۔ توبہ توبہ، کیا چاہتی ہو؟ ایک نمبر کے ڈرامے باز ہو۔ میں مذاق نہیں کہہ رہی ہوں، اس لیے سنجیدہ ہو کر میری بات پر غور کرو۔ جی بیگم صاحبہ، جیسا آپ چاہیں۔ خادم کے لیے اور کوئی حکم؟ ایک دفعہ فارس کو کال کر کے پوچھ لیں کیا وہ لوگ خیریت سے پہنچ گئے؟ تھت تیری، میں کب سے باتوں میں لگا رہا ہوں، مگر تمہاری سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی ہے۔ یعنی میری کوئی ویلیو ہی نہیں۔ ایویں اپنا قیمتی وقت تمہارے لیے برباد کیا۔ اچھا تھا آج جو فائل ساتھ گھر لایا تھا، چھت پر بیٹری کی روشنی میں بیٹھ کر پڑھتا، تمہیں ہاتھ والا پنکھا دے کر اپنے پاس کھڑا کرتا کہ جب تک کام کر رہا ہوں کھڑی ہو کر پنکھا جھلاتے رہو، تب تمہاری توجہ کا مرکز فقط میری ذات ہوتی۔ ہیں کیا بول رہے ہو؟ میں نے کب تمہیں اگنور کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا اس کا فون بجنے لگا۔ بازو لمبا کر کے بیڈ پر پڑا اپنا فون پکڑتے ہی کال آن کر کے سیل کان سے لگایا۔ جی اسد صاحب فرمائیے۔ پورے 2 منٹ تک ہوں کے درمیان دوسری جانب سے بولنے والے کو سنتا رہا۔ نظریں جگن پر تھیں، اور وہ جو چاہ رہی تھی کہ سنیں اسد نے کیا کہنے کے لیے کال کی ہے، اب تاشفین کی نظریں اس کے گالوں سے دھواں نکال رہی تھیں۔ اکتا کر اس نے اپنے ہاتھ تاشفین کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ وہ مسکرایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آنکھوں سے ہٹا کر سینے پر رکھ لیا۔ اپنا ہاتھ بھی وہیں رکھا۔ آپ اس کو کل کسی جگہ پر بلائیں، میں ذاتی طور پر مل کر اس کی ہر طرح سے تسلی کرواؤں گا۔ ہمیں گواہ چاہیے اسد صاحب، اور اس کے لیے میں ہر حد تک جانے کو تیار ہوں۔ ابھی آپ بھی آرام کریں، انشاءاللہ کل اس مشن کی پہلی اینٹ رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔ جیسے ہی مطلوبہ مقام پر پہنچا، اس نے گاڑی کا انجن بند کیا اور گلی کا جائزہ لیا۔ لوگوں کی آمد و رفت تو تھی، مگر جس گھر میں اس کو جانا تھا اس کے در و دیوار سے عجیب سی حسرت و مایوسی چھلک رہی تھی۔ اس سے رہا نہ گیا، فوراً گاڑی میں سے نکل کر آیا اور دروازے پر دستک دی۔ 3 دفعہ دستک دینے کے بعد کہیں دوسری جانب سے آواز موصول ہوئی۔ دیکھیے، اس گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے، لہٰذا یہاں پر آواز مت لگائیں۔ حمید صاحب، میرا نام ایس پی تاشفین اسرار ہے، جناب آپ سے ملاقات کی خواہش لے کر آیا ہوں۔ اگر مہربانی فرما کر تھوڑا سا وقت عنایت کر دے تو۔ کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر آواز آئی، حمید تو کب کا ختم ہو گیا اور اپنی لاش کو اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہے، تم واپس چلے جاؤ، بھائی یہاں کوئی نہیں رہتا ہے۔ تاشفین کے دل کو کچھ ہوا، نہ جانے یہ انسان کتنے مشکل حالات کا شکار ہوا ہے۔ حمید صاحب، مجھے شاہ رخ کے کیس کے سلسلے میں بات کرنی ہے، پلیز دروازہ کھول کر بات کرنے کا موقع تو دیں۔ میرے پاس اب کوئی پیسہ نہیں بچا کسی پولیس والے کی جیب بھرنے کے لیے، نہ میرے پاس جھڑکیاں کھانے کی سکت بچی ہے۔ میں اپنا کیس اپنے اللہ کے سپرد کر چکا ہوں۔ مجھے اس ملک کے قانون نے کچھ نہیں دیا سوائے ضلالت اور رسوائی کے۔ تم بھی اپنا وقت برباد مت کرو بیٹا، جاؤ اپنی زندگی جیو۔ جو لوگ درگور ہو چکے ہیں ان پر فاتحہ پڑھو اور آگے بڑھ جاؤ۔ حمید صاحب، خدا را دروازہ تو کھولیں، مجھے آپ سے انتہائی ضروری بات کرنی ہے، جو میں یوں اس طرح سے نہیں کر سکتا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، پلیز میرا اعتبار کریں۔ دروازے کی دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ لاک کھلنے کی آواز آئی اور کچھ پل بعد دروازہ ہلکا سا واہ ہوا۔ چند سیکنڈ انتظار کے بعد بھی جب کسی نے باہر نہ جھانکا تو تاشفین نے دروازہ تھوڑا سا اور کھولا اور اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ اپنے پیچھے پھر سے بند کر دیا۔ اس کے سامنے بڑے اونچے لمبے اور انتہا کے دبلے شخص، یقیناً حمید صاحب ہی تھے، پھر بھی اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے تصدیق کرنی چاہی۔ السلام علیکم، میں تاشفین ہوں، اور آپ؟ ان بزرگ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں شاہ رخ کا والد ہوں، حمید نیازی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے حمید صاحب، اور میں یوں اچانک آ کر آپ کو بے آرام کرنے پر معذرت چاہتا ہوں، مگر میرا آپ سے ملنا بہت ضروری تھا۔ تاشفین صاحب، میں آپ کو نہیں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، کس نیک نیتی سے میرے گھر پر آئے ہیں، یا میری بے بسی کا مذاق اڑانے کو دشمنوں نے ایک نیا حربہ اپنایا ہے۔ جو بھی ہو، اس وقت آپ میرے مہمان ہیں، آئیے اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میری بیوی اندر اکیلی ہے، اس کو زیادہ دیر اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، تنہائی سے وہ پینک کرنے لگتی ہے۔ تبھی اندر ایک کمرے سے آواز ابھری، شاہ رخ کے ابا کہاں گئے ہو؟ کیا مجھے چھوڑ گئے ہو؟ اس گھر میں بھوت بستے ہیں، بھوت کے چہرے پر خون لگا ہوا ہے، ہر رات وہ بھوت روتا ہے، مجھ سے اس کے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ حمید صاحب نے دکھی نظروں سے تاشفین کو دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ تاشفین جھکی نظروں سمیت ان کے پیچھے چل پڑا۔
کمرے کی تمام کھڑکیاں بند تھیں، چیزیں بکھری ہوئی تھیں، فرنیچر پر گرد چمک رہی تھی، اور اس حبا زدہ کمرے میں موجود بستر پر بیٹھی سفید بالوں والی خاتون، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر دکھ تھا جس کو پڑھنے کے لیے غور کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی، کیونکہ وہ دکھ خود بولتا تھا۔ بلقیس، یہ ایس پی تاشفین ہے، ہم سے ملنے آئے۔ اچھا، ہم سے کیوں ملنا تھا؟ پیسے ختم ہو گئے ہیں، اب تو 2 وقت کی روٹی بھی دکان کے کرائے پر چل رہی ہے۔ پولیس کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے، جاؤ کوئی اور گھر ڈھونڈو۔ السلام علیکم ماں جی، میں پیسے لینے نہیں آیا ہوں۔ وہ خاتون آنکھ جھپکے بغیر اس کو دیکھے گئی، پھر بولی، ہو تو پولیس والے، پر تمہاری زبان میں کس قدر مٹھاس ہے، ایک دفعہ پھر بولو۔ ماں جی، آپ کہیں گی تو سارا دن آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہوں گا۔ بلقیس بیگم کے ساتھ ساتھ حمید صاحب نے بھی حیرت و تعجب سے اس کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ انسان کی زبان میں اس کی تعلیم و تربیت اور اخلاق بولتا ہے۔ تمہاری زبان بہت پیاری ہے، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ادھر بہت گند ہے، تمہیں اچھا نہیں لگے گا، بڑی گرد ہے۔ جانتے ہو، ایک دن میں ڈاکٹر کے پاس گئی، میں نہیں جاتی تھی، پر یہ تمہارا انکل مجھے زبردستی ساتھ لے گیا، کہتا ہے تم بھی چلی گئی تو بالکل تنہا ہو جاؤں گا۔ حالانکہ میں اس کے کسی کام کی نہیں ہوں، کھانا یہ بناتا ہے، صفائی یہ کرتا ہے، میں مٹی کے ڈھیر کی طرح پڑی یہ بیڈ توڑ رہی ہوں۔ جب تک بلاوا نہ آ جائے، کوئی جائے بھی تو کہاں جائے؟ تم بیٹھ جاؤ۔ میں بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر سے واپسی پر ایک جلوس دیکھا، نوجوان لڑکے، بچے، بوڑھے قومی پرچم اٹھائے نعرے لگاتے، شوق دھنوں پر ناچتے، خوشی منا رہے تھے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، آخر یہ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ میرے ساتھ کھڑی عورت بولی، پاکستان کی آزادی کی خوشی منا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا پاکستان آزاد ہے؟ وہ عورت بولی، ہاں، 1947 سے آزاد ہی ہے۔ میں نے کہا، نہیں، تمہیں دھوکہ ہوا ہے، اور اس دھوکے میں ہم نے بھی اپنی ساری زندگی گزار دی کہ ہم آزاد قوم ہیں اور یہ ایک اسلامی سلطنت ہے، پر جب کڑا وقت پڑا تو تب معلوم ہوا کہ ہم آج بھی غلام ہیں، زمینی خداؤں کے رحم و کرم پر پڑے بے بس غلام۔ میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، پر میرے بیٹے کے قتل کی FIR تک نہیں درج ہو پائی۔ تم کہیں اس گنڈے کے آدمی تو نہیں؟ اس کے کہنے پر ہماری مخبری کرنے آئے ہوگے۔ جا کر اس کو بتا دو، ایک دن مظلوم کا بھی آئے گا، کیونکہ اس دن کا وعدہ کیا گیا ہوا ہے۔ آج قانون کو خرید کر کیا سمجھتا ہے، کل کو اللہ کے ہاں بھی پیسہ لگا لے گا۔ آج اس کا ہے، کل میرا ہوگا۔ میرا بچہ ابھی جوان ہوا تھا، اس کے خواب بہت بلند تھے۔ کالج جاتے وقت باپ سے جیب خرچ لیتے ہوئے اس کو شرم آتی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا، ممی میں پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنا خرچ اٹھانا چاہتا ہوں تاکہ ابا پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ میرے اتنے بلند سوچ والے بیٹے کو ظالم نے گولی مار دی۔ گولی میرے شاہ رخ کو نہیں لگی بیٹے، گولی میرے سینے پر لگی ہے، میرا دل چیر گئی ہے۔ دن رات میرے جگر سے خون رستا ہے، جسم بے جان ہو گئے، مگر لاش دفنائی نہیں جا سکتی کیونکہ ابھی حکم نہیں ہے، پر ہم نے اپنے لختے جگر کو منو مٹی تلے دبا دیا۔ کبھی تم نے کوئی اپنا کھویا ہے؟ کبھی کس کو قبر میں اتارا ہے؟ تم جانتے ہو یہ کتنا بڑا غم ہے جب ماں باپ کو جوان اولاد کی لاش اٹھانی پڑ جائے۔ وہ صرف اپنی اولاد کو ہی نہیں دفنا کر آتے بلکہ خود کو دفن کر آتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے ہم ایک گڑھے میں لیٹے ہوں اور ہمارے اوپر مٹی ڈالی جائے، نہ کوئی روشن دان، نہ کوئی کھڑکی جہاں سے روشنی آ سکے یا تازہ ہوا آ سکے؟ میں اس کمرے کو اپنی قبر سمجھتی ہوں، اور اس کمرے میں اس دن سے خود کو قید کیا ہوا ہے جس دن مجھ پر آشکار ہوا تھا کہ اس ملک میں اپنے بیٹے کے لیے انصاف حاصل نہیں کر سکوں گے۔ بیٹے، نہ صرف میں نے اپنا بیٹا کھویا بلکہ معاشرے میں اپنی ساکھ بھی کھوئی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کی نشانی ہے، ہر جھوٹے کو سچا جانا جائے گا اور ہر سچے کو جھوٹا۔ یہ بات بالکل سچ ہے، پتھر پر لکیر ہے۔ قصوروار کو دیکھ کر لوگوں نے عزت و تعظیم سے نوازا، اٹھ کر اپنی کرسی پیش کی، اور مظلوموں کو دھکوں اور دھمکیوں سے نوازا۔ اس وقت صرف ایک کپ چائے سے ہی آپ کی تواضع کر سکتا ہوں۔ حمید صاحب نے اس کے سامنے ایک چھوٹا سا سٹول سیٹ کر کے اس پر چائے اور ساتھ ہی بسکٹ رکھے۔ ارے جناب، اس کی ہرگز ضرورت نہیں تھی، آپ نے کیوں تکلف کیا؟ وہ سخت شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ حمید صاحب بولے، اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں کہ ایک کپ چائے بنانے سے تھک جاؤں گا۔ میری بیوی نے بول بول کر آپ کو بور کیا ہوگا۔ آپ بتائیے کس سلسلے میں ہمارے گھر آنا ہوا ہے؟ تاشفین نے کپ اٹھا کر ایک سپ بھرا اور کپ واپس رکھتے ہوئے بولا، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ میرے ساتھ تھانے چل کر اپنے بیٹے کی FIR جمع کروائیں، ساری کارروائی مکمل ہے، آپ کو بس فارمیلٹی پوری کرنی ہے۔ دونوں میاں بیوی اس کا منہ دیکھنے لگے۔ ہمارے ساتھ مذاق مت کرو۔ میں اگر زندگی میں کبھی اتنا بیہودہ مذاق کروں تو روز حشر اللہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شفاعت نصیب نہ کریں۔ میں سنجیدہ ہوں۔ انم نے مجھ سے رابطہ کر کے مدد مانگی ہے اور آج آپ لوگوں سے ملنے کے بعد میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ اب انصاف کے لیے جنگ ہوگی اور پوری آب و تاب کے ساتھ لڑی جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو انصاف ضرور ملے گا۔ حمید صاحب نے اپنے دامن سے آنسو صاف کرتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں کہا، ہمارے پاس ثبوت ہی نہیں بچا ہے اور ثبوت کے بغیر FIR درج نہیں ہو سکتی۔ کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے گواہان کا انتظام کر لیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کا سچا کیس جھوٹی گواہی پر نہیں لڑوں گا۔ گواہ سچے ہیں، ایک نہیں 3 عدد۔ کیا میں جان سکتا ہوں کس کے دل میں رحم آیا ہے جبکہ جب میرے بیٹے کو گولی لگی وہاں اس کے باس کے خاص بندے کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ بشارت حسین کے پرانے باڈی گارڈ سے رابطہ بحال کیا ہے، جس کو ٹانگ پر گولی لگنے کے بعد ناکارہ ہو جانے پر بشارت نے نوکری سے نکال دیا تھا۔ وہ پچھلے کئی سال سے برے حالات کا شکار ہے۔ وہ اس واقعے کا گواہ ہے۔ لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس کی خدمات حاصل کی گئی تھیں، مگر اب وہ بشارت حسین کے خلاف زبان کھو رہا ہے۔ اس کے علاوہ 2 لڑکے وہ ہیں جو شاہ رخ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ آپ کو صرف آج چند منٹ کے لیے تھانے جا کر کاغذی کارروائی مکمل کروانی ہوگی۔ آگے ہم جانیں ہمارا کام۔ ہم کیسے تمہارا یقین کر لیں؟ ہو سکتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ہم تمہارے ساتھ جائیں اور ہم مائی بوڑھے کی گردن دبا کر یہ قصہ ہی تمام کر دو۔ حمید صاحب نے کہا تو ان کی بیوی اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بولی، حمید، تم نے سنا نہیں، اس بچے نے اپنی انم کا نام لیا ہے۔ میں اس کا یقین کر کے اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ ہمارے پاس پہلے ہی کچھ کھونے کو تو بچا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کچھ کر سکتا ہے تو مجھے اس کی بات ماننی ہے۔ اندھیرے میں تو پہلے ہی بیٹھے ہیں، ڈر کس بات کا؟ آدھے گھنٹے بعد تھانے میں FIR درج ہو چکی تھی۔ السلام علیکم ابو جی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسرار احمد پر نظر پڑی تو وہ وہیں سے چل آیا، جس کا جواب انہوں نے اسی وقت دیا۔ وعلیکم السلام، آ گئے ہو؟ کون لے کر آیا ہے؟ تاشفین نے ڈرائیور کو بھیجا تھا۔ یونیفارم بدل لو، فریج میں جوس رکھا ہے، پی لو۔ اس دوران وہ کچن کے بعد 2 کمروں میں بھی جگن کو تلاش کر چکا تھا۔ آپا کدھر ہے؟ جگن مجھے خاص تمہارے لیے ہدایت دے کر گئی ہے کہ جب تک تم کپڑے بدل کر کھانا نہ کھا لو میں ہرگز بھی نہ بتاؤں کہ وہ کہاں ہیں۔ تو کیا آج پھر شاپنگ پہ گئی ہیں؟ بڑا تنگ آ گیا ہوں۔ شادی نرگس باجی اور پپو کی ہو رہی ہے مگر سارے کام میری آپا کر رہی ہیں۔ میں جا رہا ہوں، پھپھو سے لڑ کر ہی آؤں گا۔ یہ لوگ اپنی شاپنگ خود کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جانتے ہیں سارا دن بازاروں کی خاک چھان کر رات کو وہ اتنی تھکی ہوتی ہیں کہ کھانا کھائے بغیر ہی خراٹے مار رہی ہوتی ہیں۔ پہلے سے وزن بھی کم ہو گیا ہے، رنگ بھی کالا ہو رہا ہے۔ اور یہ آپ کا بیٹا بھی کمال ہے، پچھلا پورا ہفتہ گھر نہیں آیا ہے۔ بیوی کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ عباس اپنا بیگ وہیں لاؤنج کے فرش پر رکھ کر بڑبڑاتا ہوا بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اسرار احمد اس کو آوازیں دیتے ہی رہ گئے، مگر وہ سنی انسنی کرتا آگے بڑھ گیا۔ جا کر پھپھی کے دروازے کو پار کرتے ہی شروع ہو گیا۔ کیا میری آپا نے آپ لوگوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ آپ لوگ اپنے کام خود کیوں نہیں کرتے ہیں؟ نرگس اس کی برہمی بھری آواز پہ کچن سے نکلی۔ اس وقت گھر پہ وہ اکیلی ہی موجود تھی۔ اوئے چھوٹو، کیا ہوا ہے؟ کس چکر میں لال پیلے ہو رہے ہو؟ نرگس باجی، آج سے تمہاری میری دوستی خطرے میں پڑنے والی ہے۔ نرگس نے کمر پر ہاتھ رکھے اور مزے سے بولی، آئے ہائے میری جون سینا، اتنا غصہ آخر کس بات پر؟ میں نے کون سا تمہاری بھینس چوری کر لی ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، ابھی کہ ابھی مجھے میری آپی واپس کرو۔ ہم تو ان کی شکل دیکھنے کو ترس گئے ہیں۔ آدھے سے زیادہ وقت وہ آپ کے گھر ہوتی ہے۔ اوئے ہوئے آیا بڑا آپا کا چہیتا۔ بتائے دے رہی ہوں چھوٹو، اس شہزادی عورت پر صرف تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہی حق نہیں ہے، ہمسایوں کو بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اور ناشکرے کہیں کہ اگر تیری آپا کا وقت لیتی ہوں تو جواب میں تازہ گرما گرم مزے کا کھانا بھی تو تمہارے گھر بھیجتی ہوں۔ وہ کھانا فارس کے لیے بھیجتی ہو، ہمارے لیے نہیں۔ یہ کیا بکواس کی تم نے؟ وہ میری ماسی کا پتر ہے نا، جو اس نمونے کے لیے کھانے پکاؤں گی۔ ماسی کا پتر نہ صحیح مامے کا پتر تو ہے نا۔ ایسے مامے کے پتر کو دے کر میں 1 کلو پتیسا خرید کر کھا لوں تو 100 آنے بہتر ہے۔ یہ بات اس کے سامنے کرنا۔ نہ، میں کوئی اس لومڑی جیسے شاطر انسان سے ڈرتی ہوں؟ ایک دفعہ چھوڑ 100 مرتبہ اس کے منہ پر بول سکتی ہوں۔ خدا کا خوف کرو نرگس خاتون، دن دہاڑے کس غریب کو لومڑی سا شاطر بول رہی ہو؟ عباس کہکا مار کر پلٹا۔ واہ چھوٹے بھائی، انٹری کی کیا ٹائمنگ ہے، داد دینی پڑے گی۔
اب اپنا کیس خود لڑ لو، یہ اپنی باجی نگی تمہیں بیچ کر پتیسا کھانے والی ہیں۔ فارس یونیورسٹی سے آیا ہی تھا جب اسرار احمد نے عباس کے بارے میں بتا کر فارس کو عباس کی خبر لینے بھیج دیا۔ وہ چڑھانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اس کی کیا بات کرتے ہو؟ دیوانی عورت کے دیوانے خواب، بیچاری کے پاس 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ فارس لومڑی، تیرے منہ میں 7 چولہوں کی خاک، اگر میں لومڑی ہوں تو تم کیا ہو؟ ابھی نرگس نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا جب وہ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے بولا، اچھا تم بتانے کی زحمت نہ کرو، میں بھلا جانتا نہیں ہوں تم میری پھپھی کے گھر برتن مانجنے والی ماچھن، کھانے پکانے والی ملازمہ، کپڑے دھونے والی دھوبن، صفائی کرنے والی ماسی۔ واہ نرگس، تم تو آل راؤنڈر ہو۔ لکھ کر رکھ لو، تمہارا اگر قتل ہوا نا تو ہونا میرے ہاتھوں ہی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو۔ یہ منہ اور مسور کی دال، تھو۔ عباس نے چلا کر دونوں کو متوجہ کیا۔ نرگس گھورتے ہوئے بولی، تمہارا کون سا بٹن دب گیا ہے؟ فارس قمیض کے کف فولڈ کرتے ہوئے بولا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ روب سے صرف میں بات کر سکتا ہوں۔ میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے ہی دھمکیاں دے رہے ہو؟ رضیہ سلطانہ، میں نے ٹھنڈے پانی کی بالٹی سے تمہیں نہلا کر رکھ دینا ہے۔ بڑی نیوکلیئر دھمکی دے رہی ہو۔ تم دونوں بھانا گر ہمارے خاندان میں پیدا نہ ہوتے تو بڑا سکون رہنا تھا۔ باجی نرگس، مجھے بتاؤ میری آپا کدھر ہے؟ میں ان کو لینے آیا ہوں۔ شیخ صاحب کی چھت پہ میری رضائیاں تیار ہو رہی ہیں، محلے کی تمام خواتین ادھر ہی موجود ہیں۔ اچھا، میں سمجھا شاید ادھر تمہارے کول ہو رہے ہیں۔ بندے کا منہ اچھا نہ ہو تو بات اچھی کیسے کر سکتا ہے؟ چلو آؤ کچن میں چائے کے تھرمس رکھیں، وہ ادھر چھت پر پہنچا دو۔ لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، 101 بیوٹی ٹوٹکے استعمال کر رہی ہوتی ہے، پر میری قسمت میں اس قدر آرام کہاں۔ ہر روز 20 سے 30 لوگوں کا کھانا بنوا رہی ہوں، پھر ساری پھوپھیوں خالاؤں کو جب تک دن میں 4 مرتبہ چائے نہ پلاؤں ان کے پرزے کام نہیں کرتے۔ اتنا خیال نہیں آتا کہ بچی کی خدمت کرے، اب آخر 4 دن کی مہمان ہے۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے بولے جا رہی تھی جب فارس کچن سے 2 بڑے چائے سے بھرے تھرمس لے کر برآمد ہوا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھنے سے پہلے 1 سیکنڈ کو ٹک کر بڑی معصومیت سے بولا، کیوں؟ کیا وفات پانے والی ہو؟ منحوس مارے کبھی اچھا مت بولی۔ وہ اس کی پشت کو گھورتی واپس کچن میں چلی گئی، جہاں سے کپ سے بھری ٹوکری لے کر خود بھی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ان کی اپنی چھت اتنی بڑی نہیں تھی، مگر ان کی چھت کے ساتھ لگتی شیخ صاحب کی چھت بہت بڑی تھی۔ عباس دونوں گھروں کو الگ کرتی منڈیر عبور کر کے مطلوبہ چھت پر پہنچا تو رنگ برنگی رضائیوں سے سارا فرش چھپا ہوا تھا۔ ایک رضائی پر 2 خواتین کام کر رہی تھیں۔ عباس نے ایک کر کے تمام رضائیاں گنی تو 16 بنی۔ اس دوران خواتین کے سروں میں سے اپنی آپا کی تلاش بھی جاری رکھی۔ جگن، تمہارے دیور آئے ہیں۔ وہ جو پورے انہماک سے ویلوٹ کی رضائی پر بڑا سا گلاب کا پھول بنا رہی تھی، سر اٹھا کر دیکھا تو منڈیر کے پاس پریشان سا کھڑا عباس نظر آیا۔ جگن نے وہیں سے ہاتھ ہلا کر اس کو متوجہ کیا۔ باشی؟ جگن کی آواز سنتے ہی عباس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ دور سے ہی جگن کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ساری رکاوٹیں عبور کر کے اس تک پہنچا اور سیدھا گلے میں بازو حائل کر دیے۔ السلام علیکم آپا، گھر پہ آپ نہیں ہوتی ہیں تو گھر بالکل اچھا نہیں لگتا۔ آپ پھپھو کو انکار کر دیں، ہم ان کے ملازم تھوڑی ہی ہیں۔ جگن نے ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے ہٹائے، اپنے دوپٹے کے پلو سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور بولی، پھپھو کب مجھ سے کوئی کام لیتے ہیں، اور دیکھو آج مجھے اتنی دلچسپ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ جا کر دیکھو ان خواتین نے کتنے پیارے پیارے ڈیزائن بنا کر رضائیاں بنائی ہیں۔ یہ اتنی لمبی سوئی میں گز بھر لمبا دھاگا ڈالتی ہیں، پھر اتنی موٹی روئی کے تہ کو چیر کر ٹانکا لگاتی ہیں، اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ان کو رضائی کا صرف اوپری حصہ نظر آتا ہے، نیچے کی سائڈ کا ٹانکا یہ اپنے ہاتھ اور عقل کی مدد سے لگاتی ہیں، اور اتنا باریک کام کرتی ہیں دھاگا نظر ہی نہیں آتا۔ کل جو چارپائیوں کی بنتے ہوئی تھی، میں سچی میں ان سب کے ٹیلنٹ سے بڑی امپریس ہوئی ہوں، اور جس مان کے ساتھ چارپائیاں بنائی گئی ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ پھپھو نے روئی کو چرخے پر کاٹ کاٹ کر 8 چارپائیوں کا بہان تیار کیا تھا، پھر اپنے ہاتھوں سے کریشی کا کام کر کے نرگس کے لیے بیڈ شیٹ تیار کی۔ سچی اتنی خوبصورت بیڈ شیٹ مارکیٹ میں کہاں ملتی جو ان بزرگ ہاتھوں نے بنائی ہے۔ جگن پتر، بیڈ شیٹ تجھے اتنی پسند آئی ہے تو میں ایک تمہیں بھی بنا کر دوں گی۔ ارے نہیں پھپھو، میری خاطر اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لے 10 ہے نا جھلی، تکلیف کاہے کی؟
مجھے اپنی پسند کا رنگ بتا دینا، نرگس کی شادی کے بعد شروع کروں گی۔ ہائے پھپھو، آپ کتنی اچھی ہیں۔ پھپھو بیچاری کو وقت پڑا ہوا ہے۔ اصل میں اگر نگو کی شکل و صورت کسی کام کی ہوتی تو پھپھی بیچاری کا خرچہ کام آنا تھا۔ اب وادمی سی شکل والی کالی کلوٹی بیٹی کی اس کی سسرال میں دھاک بٹھانے کے لیے کئی چارپائیاں دے رہی ہیں، کئی یہ رضائیاں بن رہی ہیں، سسرالیوں کو 10,000 کے جوڑے دیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی بندہ اپنے ایمان سے بتائے وہ لوگ کس قابل ہیں۔ بیچارہ منیر، یہ چڑیل کہاں سے آ گئی؟ فارس اپنی دھن میں بول رہا تھا جب پیچھے سے نرگس نے دونوں ہاتھوں میں اس کے بال جکڑ لیے۔ اب بول، کیا کہہ رہے تھے؟ دنیا بھر کے شودے مرے تو تم دنیا میں آئے۔ تمہارا غصہ میری کہے ایک ایک حرف کو سچ ثابت کر گیا۔ تھینک یو مس نگی، اللہ تیرے منیر کو ہدایت دے۔ بیچارہ سوچے سمجھے بغیر سمندر میں کود رہا ہے۔ وہ اپنے بال چھڑا کر دور ہو گیا۔ سچ یہ ہے جس دن سے میری شادی طے ہوئی ہے تمہارے پیٹ میں مسلسل درد اٹھ رہا ہے، جل جل کر مرے جا رہے ہو۔ اتنا ہی جیلس ہو تو بولو نا اپنی بھابھی سے ڈھونڈ لائے تمہارے لیے بھی کوئی تمہاری جیسی، اور کر لو تم بھی شادی۔ میری شادی پر تو بری نظر مت ڈالو۔ ہائے بیچاری کو کتنی فکر ہے، کہیں ہوتی شادی نہ ٹوٹ جائے۔ بے فکر رہو، اگر کوئی نہ بیاہنے آیا تو میں تو ہوں نا۔ قسم لے لو مجھے ہمیشہ چیریٹی کے کام کرنے کا بہت شوق رہا ہے۔ اماں اس منحوس مارے کو چپ کروا لو ورنہ گنجا کر دوں گی۔ لو پاگل نہ ہو تو، وہ کون سا تمہیں بددعا دے رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ اماں تم میری ماں ہو یا اس آوارہ شخص کی؟ تم دونوں کا کیا اعتبار؟ ایک پل لڑ مرے ہوتے ہو، دوسرے پل میں ٹھیک ٹھاک۔ مجھے تو معاف ہی رکھو اپنی جھک جھک سے۔ چل فارس، بہن کی جو رضائیاں تیار ہو گئی ہیں اٹھا کر نیچے رکھاؤ۔ 2-4 دن بارش ہونے سے اتنی مہلت تو اللہ نے دے دی کہ گرمی کا زور کم ہوا ہے اور موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے ہمارا کام ختم ہوا ہے۔ اب پھر بادل گرج رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بارش شروع ہو سارا سامان اٹھانا پڑے گا۔ جگن بولی، پھوپھی ٹینشن نہ لیں، میں نے موسم کا حال دیکھا تھا، اگلے کچھ دن یوں ہی بادل رہیں گے مگر بارش نہیں ہوگی۔ لے 10 پتر، قدرت کے رنگ تو پل بھر میں بدل جاتے ہیں، اور موسم کی خبروں والے صبح کے وقت ہی کے بول رہے ہوتے ہیں کہ آج سارا دن بارش نہیں ہوگی۔ رات کو کیا ہونا ہے صبح کے وقت کسی کو کیا خبر؟ یہاں کس کے پاس غیب کا علم ہے؟ اللہ سچا چاہے تو پل میں جل تھل کر دے۔ چل فارس اٹھاؤ رضائیاں۔ پھپھی تم مجھے فارغ بیٹھا نہیں دیکھ سکتی ہو۔ اوئے وہ ایک پتنگ کٹ گئی اور آ بھی اسی طرف رہی ہے۔ شرط لگاؤ پھپھی، پتنگ نے اٹھ لی تو کیا انعام دو گی؟ 100 جوتے ماروں گی، انعام کا کچھ لگتا۔ خبردار جو تو نے چھت پر ادھم مچایا۔ واہ پھپھی، اتنا روب، میں نے کون سا انعام کے طور پر مرسیڈیز مانگ لی ہے؟ نرگس ہنستے ہوئے بولی، تمہاری شکل مرسیڈیز والی ہے، چوک میں چلغوزے کی ریڑھی لگانے والے۔ غریب عورت، تم کیا جانو چلغوزوں کی قیمت؟ تمہاری جیسی ہی پھر آ کر میری منتیں کرتی ہیں۔ دیکھ بھائی 1 کلو چلغوزے دے دو، منع کے ابا اس ماہ سعودیہ سے آ رہے ہیں، ان کے آتے ہی سارا حساب چکا دوں گی۔ اندھے انسان، تجھے بس کٹی ہوئی پتنگوں کا ہی علم ہے کہ کیسے لوٹنے ہیں۔ میں وہ نہیں جو یہ سب کہہ کر چلغوزے خریدتی ہوں، وہ کوئی اور ہوگی، کیونکہ میں وہ ہوں جو اپنے شوہر کے ساتھ یہ بڑی سی گاڑی پر تمہاری ریڑھی کے پاس سے یوں شو کر کے گزری تھی۔ میری گاڑی کے ٹائر سے اڑ کر بارش کا گندا پانی تمہیں اور تمہارے چلغوزے بھگو گیا، اور کفارے کے طور پر میں نے اپنے گوچی بیگ میں سے 1000 کا نوٹ نکالا اور تم روتے ہوئے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ فارس ہنسا تو پاگلوں کی طرح ہنستا ہی چلا گیا۔ تمہارا منیر اور یہ لمبی سی گاڑی، ہاں ہاں ہاں، بیچاری کے خواب دیکھو، گوچی کا بیگ۔ نگو، تجھے 1000 دفعہ کہا ہے چھوڑنی بھی ہو تو اپنے قد کے مطابق چھوڑا کر۔ آئی وڈی انجلینا جولی۔ جگن کی ساری توجہ ویلوٹ کی رضائی پر ٹریس ہونے والے گلاب کے پھول پر تھی، جس میں سفید موتی لگتے تھے۔